آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی طاقتور ترین ملکاؤں میں سے ایک صفیہ سلطان کی۔ بے پناہ اثر و رسوخ کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ ایک سیاہ ترین کردار کی مالک تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں رشوت خوری، سفارشات اور اقربا پروری کے فروغ میں صفیہ سلطان کا نہایت اہم کردار ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی دیگر مشہور ملکاؤں کی طرح صفیہ سلطان کے آبائی وطن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ کچھ مورخین ان کا تعلق البانیہ سے جوڑتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ بوسنیا سے لائی گئی، لیکن اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ صفیہ سلطان کا تعلق وینس سے تھا۔ ان کا اصل نام صفیہ بافو تھا اور یہ 1550 عیسوی میں پیدا ہوئی، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کورفو کے گورنر کی بیٹی تھی اور ان کا تعلق انتہائی امیر ترین گھرانے سے تھا، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی تسلیم کی جاتی ہے کیونکہ صفیہ سلطان اپنی صفات میں دوسری کنیزوں جیسی نہ تھی۔ انہیں سلطنت امور اور شاہی نظم و نسق میں کمال کا ملکہ حاصل تھا، جبکہ صفیہ سلطان نے برسر اقتدار آنے کے بعد اپنے آبائی وطن وینس کو نوازنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چند لٹیروں نے آپ کو نہایت کم عمری میں ہی اغوا کر لیا اور آپ بکتے بکاتے سلطنت عثمانیہ تک پہنچ گئی۔ آپ کو صرف 13 سال کی عمر میں مستقبل کے سلطان مراد ثالث کو بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ شاہی حرم میں داخلے کے بعد آپ کو صوفیہ سے تبدیل کر کے صفیہ رکھا گیا۔ کہتے ہیں مراد ثالث آپ کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی آپ کے سنہرے بالوں اور آپ بڑی بڑی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو گئے۔ اس محبت کے سبب سلطان مراد ثالث صفیہ سلطان کے ہر طرح کے نخرے اٹھاتے اور اسے کچھ زیادہ ہی توجہ دینے لگے۔ سلطان کے اتنے قریب آ جانے کے سبب صفیہ سلطان کا شاہی اثر و رسوخ کافی حد تک بڑھ گیا۔ ان دنوں شاہی حرم پر سلطان کی والدہ نور بانو اور ان کی چہیتی بیٹی اسما سلطان، جو وزیر اعظم سکولی پاشا کی بیوی بھی تھی، ان دونوں کی حکمرانی تھی۔ اس لیے حرم میں پروان چڑھتی ایک نئی طاقت یعنی صفیہ سلطان اور والدہ نور بانو سلطان کے درمیان ایک چپکلش سی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس دشمنی میں والدہ سلطان نور بانو نے سلطان محمد ثالث کے عشق کا بھوت اتارنے کی خاطر ہر رات نئی اور نوجوان کنیز سلطان کے پاس بھیجنا شروع کر دی۔ اس کے باوجود سلطان محمد ثالث کے دل سے صفیہ سلطان نہ نکل سکی اور اس کی حیثیت جوں کی توں برقرار رہی۔ یہ زمانہ صفیہ سلطان کے لیے انتہائی جدوجہد کا تھا اور اس نے اپنے ہر آنے والی مشکل کا سامنا بخوبی کیا، یہاں تک کہ 1583 عیسوی میں والدہ سلطان نور بانو کا انتقال ہوا اور شاہی حرم کے اختیارات صفیہ سلطان کے حصے میں آئے۔ سلطان محمد ثالث کی چہیتی کنیز ہونے کے ناطے آپ خاص بنی رہی اور سلطنت عثمانیہ کی طاقتور خاتون بھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب سلطان مراد ثالث کی جگہ صفیہ سلطان کے بیٹے محمد ثالث سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو صفیہ سلطان بھی والدہ سلطان بن گئی۔ اس دور میں صفیہ سلطان شاہی حرم کی ایک ایسی طاقت بن کر ابھری کہ جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان دنوں سلطنت عثمانیہ کی تمام بھاگ دوڑ صفیہ سلطان کے ہاتھوں میں تھی تو غلط نہ ہوگا۔ سلطنت کے چھوٹے سے چھوٹے عہدیداروں سے لے کر سب سے بڑے عہدے یعنی وزیر اعظم، انتہا تو یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا یعنی شیخ الاسلام جیسے عہدے بھی اس عورت یعنی صفیہ سلطان کے ہاتھوں میں تھے، جنہیں وہ بڑی بڑی رشوتیں اور مہنگے ترین تحائف لے کر لوگوں میں بانٹا کرتی۔ ان غیر قانونی بھرتیوں کے سبب لوگ قطاریں لگا کر صفیہ سلطان سے ملاقات کے لیے کھڑے رہتے اور کچھ لوگ تو اس کی چلتی گاڑی کے نیچے آنے کو بھی تیار تھے، لیکن نوکری صرف اسے ملتی جو بھر پیٹ رشوت اور مہنگا ترین تحفہ ملکہ عالیہ کو پیش کرتا۔ یہ بات اگر اندرونی معاملات تک رہتی تو بھی مناسب تھا، لیکن جب سلطنت عثمانیہ پر صفیہ سلطان کی عملداری اور اس کی کرپشن کے چرچے یورپ میں ہوئے تو کئی یورپی ممالک نے صفیہ سلطان کو رشوت دے کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، جن میں سب سے مشہور قصہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دی فرسٹ کا ہے۔ الزبتھ دی فرسٹ نے بطور رشوت صفیہ سلطان کو انتہائی مہنگے ترین تحفے پیش کیے، جن میں خاص سنہری بگی بھی شامل تھی۔ صفیہ سلطان بڑی شان سے سلطنت کی سڑکوں پر اس بگی میں گھوما کرتی، جسے دیکھ کر لوگ ان پر لان تان کیا کرتے، اس لیے صفیہ سلطان نے اس بگی کا استعمال ترک کر دیا۔ وینس کے سفیر اور حکمرانوں سے صفیہ کے خاص تعلقات تھے، جس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وینس صفیہ سلطان کا آبائی وطن تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے عہدے نیلام کرنے اور اندرون و بیرون ممالک سے خوب رشوتیں، مہنگے ترین تحائف حاصل کرنے کے سبب صفیہ سلطان تمام سلطنت عثمانیہ کی امیر ترین خاتون بن چکی تھی۔
اس کے علاوہ صفیہ سلطان سلطنت میں سب سے زیادہ وظیفہ پانے والی خاتون بھی تھی، اور حیرت کی بات یہ کہ یہ وظیفہ بھی انہوں نے اپنے لیے خود مقرر کیا تھا۔ بہت سے لوگ صفیہ سلطان کے رفاعی کاموں اور مساجد کی تعمیر اور خیرات کی تقسیم کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ سلطان محمد ثالث کا ایک بیٹا محمود، جو صفیہ سلطان کا پوتا تھا، اپنی بہادرانہ صفات کی بدولت ینیشری اور دیگر عوام میں خاصا مقبول تھا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ شہزادہ مستقبل کا سلطان بننے والا ہے، لیکن اس کی دادی صفیہ سلطان اور والدہ حلیمہ سلطان کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ اس لیے صفیہ سلطان نے اپنے بیٹے سلطان محمد ثالث کو شہزادہ محمود کے خلاف اکسانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جبکہ سلطان محمد ثالث اتنے توہم پرست ثابت ہوئے کہ صرف ایک نجومی کے کہنے پر کہ آپ کی بادشاہت کو بغاوت کا خطرہ ہے، اپنے قابل ترین شہزادے کو بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی گواہ کے قتل کروا دیا۔ سلطان محمد ثالث کے بعد آپ کے بیٹے سلطان احمد اول نے حکومت سنبھالی۔ سلطان احمد اول نے تخت سنبھالتے ہی شاہی اثر و رسوخ اور سازشوں کو کم کرنے کی خاطر اپنی دادی صفیہ سلطان کو حرم سے علیحدہ کیا اور پرانے محل بھجوا دیا، لیکن اس کے باوجود صفیہ سلطان کا وظیفہ قائم رہا اور سازشیں بھی بادستور جاری رہی۔ شاہی حرم سے تمام اثر و رسوخ ختم کرنے کا صحرا سلطنت عثمانیہ کی سب سے مشہور اور قابل ترین عورت کوثوم سلطان کے سر جاتا ہے۔ 1619 عیسوی صفیہ سلطان نے 69 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کا سبب تاریخ میں موجود نہیں۔ آپ نے کم و بیش 7 سلطانوں کا دور دیکھا، جس میں سلطان سلمان دا میگنیفیشنٹ بھی شامل تھے۔ آپ کی نماز جنازہ مسجد آیا صوفیہ میں ادا کی گئی، جبکہ آپ کا مزار سلطان محمد ثالث کے مزار کے ساتھ موجود ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔